اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدہ قوت اور اختیار والا ہی ساری مرادیں پوری کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ توحید اور شرک کی حقیقت کو دیکھیں گے، یعنی ان کا موازنہ کمپیریزن کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، توحید کیا ہے؟ توحید روٹ کے اعتبار سے وا ہا دال سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو واحد یعنی ایک ماننا۔ ایک ماننے سے کیا مراد ہے؟ یہ باتیں بڑی اہم ہیں اور یہ 8 باتیں ہیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور میں توقع رکھوں گی کہ آپ ان کو اتنی بار ضرور دہرائیں گے کہ آپ کے قلب و ذہن کا حصہ بن جائیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ یقین کی منزل کو طے نہیں کر سکتے۔ عقیدہ توحید یہ ہے، اس بات پر یقین رکھا جائے، پہلی بات، ساری طاقتیں اور ہر قسم کے اختیارات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ تمام طاقتیں آپ کے تصور، آپ امیجن کر سکتے ہیں دنیا میں کتنی طاقتیں ہیں، اور سارے اختیارات کو بھی آپ جانتے ہیں، ہر ایک کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ تو وہ ایک ہے جو طاقت کا مالک بھی ہے، جو اختیارات بھی رکھتا ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے۔ آپ اپنے قلب و ذہن میں جھانک کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بہت سے معاملات میں کہیں کسی مقام سے کوئی خرابی جو در آئی اب تک ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ موقع پر پتہ چلتا ہے، ویسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کہیں کسی ہستی کو صاحب اختیار دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اصل اختیار اس کا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اختیار رکھتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس اختیار نہیں۔ اگر آپ عقیدہ توحید پر یقین کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور آپ ہی کی تلوار سونت کر کھڑا ہے۔ بتاؤ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہیں جابر بن عبداللہ نے خبر دی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ راستے میں کیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا کیا تو ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ دی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پھر وہ خود متاثر ہو کر اسلام لائے۔ یہ دل کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ بچائے گا، جو سارے اختیارات کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوں تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یقین ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں پر ہے یا پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ذات پر ہے۔ غیب پر ایمان، اس القوی پر ایمان۔ تو ایمان کے لیے اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے اور اپنے اندر چھپے ہوئے ڈاؤٹس کو، اور جو کسی باطل پر یقین ہے اسے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ جب باہر سے کال دی جاتی ہے، جب باہر سے تعلیم دی جاتی ہے، اور جب آپ اپنے اندر کی سیر کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں۔
لیکن ابلیس کہتا ہے نہیں نہیں، آپ میں تو یہ خرابی نہیں، آپ یہاں بھی ٹھیک ہیں، یہاں بھی ٹھیک ہیں۔ تو آپ اس کے پیچھے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، میرے اندر تو یہ بات نہیں۔ نقصان کس کا کرتے ہیں؟ اپنا، کیونکہ عقیدہ تو پھر ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ نبی نے جب پورے یقین کے ساتھ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ طاقت اور پاورفل نے کیسی ہیبت تاری کر دی، لیکن ان کا طاقتور پاورفل پر یقین بلیو تھا، جو قوت والے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی قوت دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بلا شبہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ النساء آیہ 139۔ اس بات پر یقین کر کے دیکھیں اور اس کے بارے میں جائزہ لے کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہوس سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، کتنے ہی لوگ آپ کی ذات کے اندر پڑے ہوں گے، اور انسان کو تجربات کرنے چاہیے۔ کسی قوی کے سامنے کیا حالت ہوتی ہے، کسی خاص صورتحال سچویشن میں ڈالے بغیر انسان اپنی ذات کے بارے میں اگر یہ یقین کر لے کہ میرے اندر سب کچھ درست ہے، تو اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے اسے کتب خانے چٹوا دیے جائیں، وہ پڑھ لے گا، بظاہر سب کچھ جان لے گا، بول بھی دے گا، لیکن اندر سے وہ خالی کھڑا ہے، خالی گھڑا ہے، خالی ڈھول جو بجتا بہت زور سے ہے، کیونکہ ایسا فرد اپنے بارے میں اعلان بہت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عقیدہ صرف زبان کا اقرار نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا یقین رکھنا کہ تمام طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا اندازہ اپنی زندگی کا جائزہ لینے سے ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، ایک ماں جس کا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹرز نے جو جواب دے دیا ہے، اب اس کے اندر گھبراہٹ آئی ہے، تو کس وجہ سے؟ یقین کی خرابی ہے اور عقیدہ درست نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بچے کو جاتے دیکھ کر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ اس تکلیف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پڑے ہوئے ابراہیم کو دیکھیے، جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی ہے، وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ جس کی اندر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، تو دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بولتے ہوئے اسے نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پر اس نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہوا، اچانک ہی بخار ہو گیا ہے، بس تھوڑی سی ٹھنڈ لگی تھی اور یہ کیفیت ہو گئی۔ ذرا سوچیں، اختیار کا مالک کس کو سمجھا، قوت کا مالک کس کو سمجھا؟ ٹھنڈے موسم کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے کچھ لوگ مالٹے اورنج کھاتے ہیں، وہ کھٹے ہیں، یعنی ان کا ذائقہ ترش ہے۔ ان کو کھانے والے 5 لوگوں کا گلا خراب ہو گیا اور 50 کا نہیں ہوا۔ جن کا گلا خراب ہوا وہ کہتے ہیں مالٹے کھانے سے خراب ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کھٹی چیز سے گلا خراب ہو سکتا ہے، لیکن یقین کو دیکھیے، یقین کیا ہے؟ پاور کس کے پاس ہے؟ مالٹوں کے پاس؟ استغفر اللہ۔ ہماری ساری زندگی میں ہر وقت اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کتنی زیادہ کوشش، ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر اس قدر گندگی بھر چکی ہے، لہٰذا اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے قلب کو شفاف کرنے کے لیے نیکی کی مجالس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سوال کرنے کی بھی، کیونکہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں اس نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ انسان جب اثر قبول کر لیتا ہے
تو اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے، اور عین موقع پر اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت اور اختیار ایسے جڑ پکڑ جائے کہ پھر ہم ڈاواڈول نہ ہوں، ہر وقت اسی کی قوت اور اختیار کو اپنی زندگی میں محسوس کریں اور اس کو پر توکل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین قائم کرنے والوں میں چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔